السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ ڈائریکٹر لائف سٹاک خیبر پختونخوا ڈاکٹر عمر داود نے کہا کہ جعفر آباد اور صوبت پور اضلاع میں سیلاب سے جانوروں میں بیماریاں پیدا ہوئی ہیں۔ خوراک کی کمی کے باعث اکثر جانور کمزور ہو چکے ہیں، جن کے علاج معالجے اور انہیں خوراک کی فراہمی کے لیے حکومت KPK نے ہمیں بھی یہاں بھیجا ہے۔ یہ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا ہماری 4 ٹیمیں محکمہ لائف سٹاک جعفر آباد اور صوبت پور کے ساتھ مل کر جانوروں کے علاج معالجے میں مصروف ہیں، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے سے ان میں بیماریاں پھیلی ہیں اور جسمانی طور پر کمزور بھی ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا ہماری 2 ٹیمیں جعفر آباد اور 2 ٹیمیں صوبت پور کے دور دراز علاقوں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں تاکہ جانوروں کا بہترین علاج معالجہ ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے صوبائی حکومت کو آگاہ کریں کہ سیلاب کی وجہ سے یہاں پر جانوروں کا چارہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، لہٰذا بلوچستان کے ان دونوں اضلاع میں جانوروں کو خوراک کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہماری صوبائی حکومت یہاں کے جانوروں کی خوراک فراہم کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ آل بلوچستان منارٹی رائٹس موومنٹ کے 5 اضلاع کے عہدیداروں کی حلف برداری کی تقریب ڈیرہ لیار میں منعقد ہوئی۔ حلف برداری تقریب میں اقلیتی برادروں کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جعفر آباد، نصیر آباد، صوبت پور، اوسطا محمد، جھل مکسی کے عہدیداروں سے آل بلوچستان منارٹی رائٹس موومنٹ کے چیئرمین ایڈوکیٹ امیش کمار چمنانی نے حلف لیا۔ اس موقع پر امیش کمار چمنانی کا کہنا تھا نصیر آباد ڈویژن کے تمام اضلاع کے کابینہ سے حلف لیا گیا ہے اور ان عہدیداروں پر ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ تمام عہدیدار اقلیتی برادری کے حقوق کے لیے مل جل کر جدوجہد کریں۔ اقلیتی برادری ملک و قوم کے روشن مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم اس پلیٹ فارم پر اپنے حقوق حاصل کریں گے۔ سرکاری ملازمتوں پر اقلیتی کے کوٹے پر بھرتیاں کروائی جائیں گی، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اقلیتی برادری آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے تاکہ مستقبل کے چیلنجز سے مقابلہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر رام ڈنو، منظور چندر، رشمن، انیل کمار، سمیت کمار وزیر مل کر، ارجن داستان، رجن فقیر، سوفن مل بھی شریک تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ ملک بھر کی طرح جعفر آباد میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان طریقے سے منائی گئی۔ جعفر آباد کے شہر ڈیرہ لیار میں مختلف جگہوں پر عظیم الشان ریلیاں نکالی گئیں۔ مرکزی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلی سید محسن علی شاہ بخاری کی قیادت بخاری ہاؤس سے نکالی گئی، جبکہ شہید مراد کلونی، سید اختر شاہ بخاری، سید دوست محمد شاہ بخاری نے ریلی نکالی۔ اس کے علاوہ جیانی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں سیٹھ بخشن خان کھوسا کی قیادت میں عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا اور کھنڈی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلسہ زیر اہتمام سید ہدایت اللہ شاہ حاجی عبدالنبی کھوسا منعقد کیا گیا۔ ریلیوں جلوسوں میں مقررین نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی اور ان ریلیوں میں ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کر کے سچے عاشقان رسول ہونے کا ثبوت دیا۔ فضا سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے ہر پر گونجتے رہے، جبکہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر مشہور نعت خوانوں نے نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلدستے بھی پیش کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق DPO بکھر سید علی رضا ہمراہ DC بکھر خرم شہزاد نے جلوس جشن عید میلاد النبی کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو چیک کیا۔ انہوں نے کہا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے پلان مرتب کیا گیا۔ پولیس اہلکاران اپنے اپنے پوائنٹ پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ضلع پولیس کے ساتھ ساتھ ایلیٹ فورس اور ٹریفک پولیس بھی اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ DPO نے انچارج سیکیورٹی کو ہدایت کی کہ ڈیوٹی کی حساسیت کے بارے میں تمام پولیس ملازمین کو بریفنگ کریں اور جلوس کے راستوں میں آنے والی عمارتوں کی چھتوں پر سیکیورٹی ڈیوٹی کو SPO کے مطابق یقینی بنائیں۔ تمام آفیسران و اہلکاران ڈیوٹی الرٹ ہو کر سر انجام دیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں دریا
دریا خان سے ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق تھانہ سٹی دریا خان کے اللہ نواز خان ASI نے سرچ آپریشن کے دوران مسمی واسق فاروقی کو ناجائز اسلحہ رکھنے کے جرم میں دھر لیا۔ محمد اصغر بھٹوال کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی دریا خان کے اللہ نواز خان ASI نے دوران سرچ آپریشن اسلحہ منشیات مخبر کی اطلاع پر مسمی محمد واسق فاروقی ولد حمید فاروقی سکنہ محلہ اسلام آباد کنیا تحصیل پیلان ضلع گجرم میاں والی جو علی فلنگ اسٹیشن کے قریب کھڑا تھا جس کے پاس پسٹل 30 بور موجود ہے۔ مخبر کی اطلاع پر ہمراہ ٹیم کے متذکرہ پر پہنچا تو مذکورہ شخص دور سے ہی پولیس پارٹی کو دیکھ کر بھاگ گیا جس کو بآواز بلند روکنے کا کہا گیا جو نہ رکا جس کا تعاقب کیا گیا۔ مذکورہ کچھ فاصلے پر ایک پسٹل 30 بور اپنے ڈبے سے نکال کر پھینک گیا، خود تنگ گلیوں کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، جس پر مقامی پولیس تھانہ سٹی دریا خان نے مذکورہ شخص کے خلاف مقدمہ نمبر 202/22 باجرم 20/65 پہ ناجائز اسلحہ ایکٹ کے تحت درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔